राजकीय महाविद्यालय सवाई माधोपुर के शोबा उर्दू की तरफ से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद जैदी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के तमाम एमए फ़ाइनल के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ग्रुप में इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो तलबा हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं वो इस वबाए कोरोना के दौर में इस ऑनलाइन तदरीसी चैनल के ज़रिए एमए फ़ाइनल उर्दू का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपनी तालीम जारी रखेंगे और वक्त व वक्त हमारे ज़रिए जो वीडियोज़, पीडीएफ नोट्स और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जितनी भी खिदमत की जा सकती है हम करेंगे। तो बराए करम जितने भी तलबा इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ वो सभी के सभी बदस्तूर अपनी तदरीस इस चैनल के ज़रिए जारी रख सकते हैं। ये हमारा आज पहला असाइनमेंट है जो मैं वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। इस असाइनमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कोटा यूनिवर्सिटी की तरफ से एमए फ़ाइनल उर्दू के लिए क्या स्कीम तय की गई है और इस स्कीम के अंदर कितने पेपर्स हैं, उन पेपर्स के अंदर कितनी यूनिट्स हैं और यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स इन उर्दू, इसमें टोटल यूनिवर्सिटी के ज़रिए 9 पेपर करवाए जाते हैं, जिनमें से 4 पेपर एमए प्रीवियस में शामिल किए गए हैं। आप लोग एमए प्रीवियस में पिछली साल थे, कोरोना की वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं हो सका, इसलिए यूनिवर्सिटी ने आपको प्रमोट करके एमए फ़ाइनल में एडमिशन दे दिया गया है। लगभग 52 स्टूडेंट्स ने एमए फ़ाइनल में एडमिशन ले लिया है और उन पूरे 52 स्टूडेंट्स को मैंने एमए फ़ाइनल उर्दू के ग्रुप में व्हाट्सएप पे ऐड किया हुआ है। 4 पेपर तो एमए उर्दू में प्रीवियस में होते हैं, बाकी 9 में से 5 पेपर एमए उर्दू में फ़ाइनल में शामिल किए गए हैं। इनमें से पहला पेपर आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो है पर्चा पंजुम, जिसमें शामिल किए गए हैं कसीदा, मरसिया और मसनवी। इस पेपर में आप देखेंगे 5 यूनिट में तकसीम किया गया है इस पेपर को। पहली यूनिट है 3 ही असनाफ़ सुख़न को शामिल किया गया है, कसीदा, मरसिया और मसनवी को। पहली यूनिट में उर्दू कसीदे का सफ़र यानी कि पूरी तारीख़। दूसरा कसीदे की तारीफ़ और इसके अज्जाए तरकीबी, यानी कसीदे का क्या फ़न है, क्या तारीख़ है, क्या अज्जाए हैं, उसकी क्या ख़ुसूसियात हैं, वो सब कुछ इसमें शामिल किया गया है। फ़र्स्ट यूनिट में तीसरा टॉपिक है जो अदब में मशहूर कशीदा निगार हुए हैं उनको शामिल किया गया है और उनमें से सौदा, ज़ौक़ और मोहसिन काकोरी की कसीदा निगारी पर सवालात आते हैं। इसी पर्चे में दूसरी यूनिट में शामिल किया गया है मरसिए को। मरसिए के अंदर जिन टॉपिक्स को लिया गया है उनमें से पहला है उर्दू में मरसिए की रिवायत, यानी वही मरसिए की तारीख़। दूसरा टॉपिक है मरसिए की तारीफ़ और इसके अज्जाए तरकीबी। इसको हम मरसिए का फ़न कह सकते हैं। फ़न के अंदर किसी भी असनाफ़ की सारी ख़ुसूसियात, उसके अंदर जो कुछ जिस तरीके से वो लिखा जाता है और जिस तरीके से आज लिखा जा रहा है वो सब फ़न के अंदर आ जाता है। तीसरा टॉपिक में वही कसीदे की तरह जो मशहूर मरसिया निगार हुए हैं उनमें से ज़मीर, अनीस और दबीर को शामिल किया गया है। इनकी मरसिया निगारी के मुतालिक सवालात इस यूनिट के अंदर किए जाते हैं। तीसरी यूनिट इस पर्चे के अंदर
شامل کی گئی ہے وہ ہے مثنوی، اور مثنوی میں جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے اردو میں مثنوی کا آغاز اور ارتقاء، یعنی مثنوی کی تاریخ کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی اور آج کہاں پر مثنوی قائم ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے مثنوی کی تعریف اور مثنوی کا فن۔ الفاظ بدل سکتے ہیں، کہیں اجزائے ترکیبی آ جاتا ہے، کہیں فن آ جاتا ہے، کہیں خصوصیات آ جاتی ہیں، لیکن مفہوم جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری یونٹ میں جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے مثنوی کی تعریف اور مثنوی کا فن۔ اوپر کی یونٹس کی طرح ہی تیسرا ٹاپک جو مشہور مثنوی نگار ہوئے ہیں ان میں میر حسن، پنڈت دیار شنکر نسیم اور نواب مرزا شوق کے مثنویوں کو شامل کیا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں یونٹ 4 میں جو شامل کیا گیا ہے وہ ہیں مثنویاں۔ بڑے مشہور مثنوی نگار جو ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلی مثنوی شامل کی گئی ہے سحر البیان جو میر حسن کی مثنوی ہے۔ دوسری مثنوی گلزار نسیم ہے جو پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے، اور تیسری مثنوی زہر عشق ہے جو نواب مرزا شوق کی مثنوی ہے۔ نوٹ دیا گیا ہے کہ تینوں مثنویوں پر تنقیدی سوالات اس یونٹ کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں۔ اس پرچے پنجم کے یونٹ 5 میں جو ٹاپک شامل کیے گئے ہیں ان میں مطالعہ متن برائے تشریح، یعنی کہ قصیدہ مرثیہ جو اوپر شامل کیے گئے ہیں ان کے متن سے سوالات آتے ہیں، یعنی آپ ان کے بند آئیں گے، ان کے اقتباس آئیں گے اور ان کی تشریح ہم کو کرنی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے قصیدہ مرثیہ اور مثنویوں سے ماخذ اقتباسات کی تنقیدی تشریح نصابی متن، ان میں سے قصیدے شامل کیے گئے ہیں سودا کا، جوگ کا، محسن کاکوری کا۔ سودا کا قصیدہ ہے اٹھ گیا بہمن ولے کا چمنستان سے امن۔ جوگ کا شامل کیا گیا اے رہے نشاط اگر کیجئے اس تحریر۔ محسن کاکوری کا ہے سمت کاشی سے چلا جانب متھرا بادل۔ مرثیہ میں شامل کیا گیا ہے کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے میر ضمیر کا۔ جب قطع کی مساقت شب آفتاب نے میر انیس کا۔ پیدا شائع مر کی مقراج جب کوئی مرزا دبیر کا۔ مثنوی شعر البیان میر حسن کی، گلزار نسیم پنڈت دیا شنکر نسیم کی، زہر عشق نواب مرزا شوق کی۔ یہ تمام قصائد، مرثیے اور مثنویاں سب کی شامل کی گئی ہیں، اور ان کے اندر سے اس 5ویں یونٹ میں بند آتے ہیں، اقتباس آتے ہیں، ان کو ہم کو سیاق و سباق کے ساتھ ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس پرچے کو مکمل کرنے کے لیے معاون کتب جو بتائی گئی ہیں ان میں سے اردو قصیدہ نگاری کا تنقیدی جائزہ از محمود الہی، دوسری ہے اردو میں قصیدہ نگاری از ابو محمد سحر، اردو مرثیہ از شفارس حسین، اردو مرثیے کا ارتقاء مسیح الزماں، موازنہ انیس و دبیر شبلی نعمانی، اردو مثنوی شمالی ہند میں از گیان چند جین، اردو مثنوی کا ارتقاء اور عبد القادر سروری، اردو میں مثنوی نگاری از محمد عقیل، انیس شناسی از ڈاکٹر فضل امام، اردو مرثیہ نگاری از امام بانی اشرف، اردو قصیدہ نگاری از امام بانی اشرف۔ اس طرح سے یہ ہمارے ایم اے فائنل کا پرچہ پنجم ہے، یعنی آپ بطور اس کو پہلے پیپر کے لے سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی پوری اسکیم، اس کا جو سلیبس ہے وہ آپ کے لیے ہم نے شائع کیا ہے، آپ اس کو بغور دیکھ سکتے ہیں۔ اب معاون کتب ہمارے راجستھان میں کم ہی دستیاب ہوتی ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ٹاپک ہیں ہم ان کے نوٹس اور ان کی تدریس آپ کو بذریعہ آن لائن اس چینل کے برابر کراتے رہیں۔ اس لیے آپ سبھی طلباء سے گزارش بھی ہے اور تاکید بھی ہے اور ہدایت بھی ہے کہ آپ برابر اس گروپ سے جڑے رہیں۔
یہ ہمارا پہلا ویڈیو ہے جو پرچہ پنجم کو لے کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہم اگلے ویڈیو میں ایم اے فائنل اردو کا پرچہ 6 پیپر 6 پرچہ ششم آپ کے لیے لے کر آئیں گے اور اس کے حوالے سے اس میں بات کی جائے گی۔ پرچہ پنجم کے بارے میں آپ کو پیپر میں جو یونٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ان یونٹس کو کس طریقے سے پرچے میں بانٹا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ آپ کو تھوڑا سا اور بتا دیتا ہوں۔ پرچہ 3 حصوں میں مشتمل ہوگا، جس کی تفصیل اس طرح ہے۔ حصہ اول، اس حصے میں ایک لازمی سوال جس میں ہر یونٹ سے 2 مختصر سوال لیتے ہوئے کل 10 مختصر سوالات ہوں گے۔ ہر مختصر سوال کا جواب تقریباً 20 الفاظ میں ہوگا، یعنی کہ پہلی یونٹ جو 3 حصوں میں پیپر ہوگا اس میں پہلے حصے میں سے 10 سوال پورے ہی سلیبس میں سے لیے جائیں گے اور وہ 1 لائن والے کوشچن ہوں گے جنہیں آپ کو حل کرنا کمپلسری ہے۔ دوسرا حصہ پیپر کا جو ہوگا اس میں ہر یونٹ سے 2 سوال لیتے ہوئے کل 10 سوال ہوں گے۔ ہر یونٹ سے ایک سوال کا انتخاب کرتے ہوئے کل 5 سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہوں گے۔ ہر سوال کا جواب تقریباً 250 الفاظ میں ہوگا، یعنی کہ ہر یونٹ سے 2 سوال لیتے ہوئے، یعنی 5 یونٹس ہیں، 2 سوال لے کے 10 سوال آئیں گے اور ہر یونٹ میں سے ایک سوال کرنا آپ کو لازمی ہے۔ تیسرا حصہ جو اس پیپر میں ہوگا، اس حصے میں 4 سوالات تفصیلی ہوں گے۔ سوالات کے حصے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اپن کہتے ہیں اتھوا یا میں بھی ہو سکتے ہیں، جو سبھی یونٹ میں سے دیے جائیں گے، لیکن اس یونٹ میں سے ایک سے زیادہ سوال نہیں ہوگا، صرف 2 سوال کے جواب دینا ہے۔ ہر جواب میں تقریباً 500 الفاظ ہوں گے، یعنی 500 الفاظ میں ان سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ یہ ایم اے فائنل اردو کے 5ویں پیپر یعنی 5th پیپر کی اسکیم ہے۔ اس طرح سے آپ کو اس پرچے کو حل کرنا ہے۔ اگر اس کے متعلق آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی کوئریز ہو تو میرے موبائل نمبر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آج کے لیے یہاں تک ہی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو ایم اے فائنل اردو کے پرچہ ششم یعنی پیپر 6 کے بارے میں اور اس کی اسکیم کے بارے میں بتائیں گے۔ فقط والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔